السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنیز بڑی تیز ترار عورت تھی۔ اس کا شوہر بھی اس کی بربراہٹ سنتے سنتے دنیا سے چلا گیا۔ وہ رکشہ چلاتا تھا۔ اس کی ایک کریانے کی دکان تھی۔ اولاد میں صرف ایک بیٹا خالد تھا۔ والد کے انتقال کے بعد دکان اور رکشہ خالد نے سنبھال لیا۔ خالد میٹرک پاس تھا۔ والد کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ پڑھائی کی طرف اس کا دھیان بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ ماں کے لاڈ پیار نے بھی اسے بگاڑ دیا تھا۔ کنیز کو ایک ہی فکر تھی، اب خالد کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں۔ خالد نے یہ اختیار اپنی ماں کو دے رکھا تھا۔ کنیز نے جس لڑکی کا انتخاب کیا وہ اس کی بانجی افشین تھی۔ افشین جسے دبا کر رکھنا آسان تھا۔ کنیز ایسی بہو چاہتی تھی جو اس سے دب کر رہے اور کنیز کی حکمرانی اپنے گھر پر پہلے کی طرح قائم رہے۔ کنیز کی بہن یعنی افشین کی ماں زینت کنیز کی چرب زبانی کی وجہ سے رشتہ دینے میں ہچکچا رہی تھی۔ خاندان والوں کا کہنا تھا خالد اور افشین کا رشتہ طے ہونا چاہیے۔ منطق یہ تھی اپنے مارے تو چھاؤں میں بٹھا کر رکھتے ہیں۔ خاندانی دباؤ میں آ کر زینت نے کنیز کو ہاں کر دی۔ شوہر اس کا بھی انتقال کر چکا تھا۔ بیٹے ابھی چھوٹے تھے۔ افشین اور خالد کی شادی ہو گئی۔ شروع دن سے ہی کنیز نے افشین کو دبے لفظوں میں اپنی اہمیت سمجھا دی۔ افشین بیچاری کیا کرتی؟ خاموشی سے سنتی رہتی۔ شوہر کو بتانے کا کیا فائدہ؟ وہ صرف ماں کی سنتا۔ خالد کی عدم توجہی کے باعث دکان بک گئی۔ کنیز نے ساری کسر افشین سے نکالی۔ دکان کے بک جانے سے کنیز کے اندر لگی آگ نے سارے گھر کو بسم کر ڈالا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا افشین اب ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی ہے۔ سارے دن کی تو میں خالد کو غصے کی ایک تیز آندھی نے آ گھیرا جس سے اس کے دماغ کا چراغ بجھ کر رہ گیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں افشین کو 3 طلاق دے کر سارا قصہ ہی ختم کر دیا۔ افشین روتی پیٹتی ماں کے گھر چلی گئی۔ طلاق ہونے سے وہ دھاگا ہی ٹوٹ گیا جس میں رشتے پروئے گئے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو بات سمجھ آئی اس نے کیا قہر کر دیا ہے۔ رہ کر اسے منّے اور افشین کی یاد ستا رہی تھی۔ افشین نے اسے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ افشین کی زندگی اجڑ گئی۔ کنیز نے خالد کو یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی تم مرد ہو، تمہیں کون سی لڑکیوں کی کمی ہے، میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ خالد نے ماں کے چہرے کو پھر ایک نظر اپنے دل پر ڈالی۔ یہ گھر تو پہلے کی طرح آباد ہو جائے گا، کیا یہ دل بھی پہلے کی طرح آباد ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب اسے مل نہیں پایا۔ افشین نے عدت کے بعد نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ بڑی کوششوں کے بعد اسے ہیلتھ ورکر کے شعبے میں نوکری مل ہی گئی۔ اسے اپنے بیٹے کی اور ضرورتیں پوری کرنی ہوتی۔ خالد بھی تو افشین کے ساتھ منّے کو بھی بھولتا جا رہا تھا۔ افشین کی پھپھی کا دیور جس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، اس کے لیے پھپھی نے افشین کا رشتہ مانگا۔ افشین شادی کرنا تو نہ چاہتی تھی مگر ماں نے مجبور ہو کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو اس نے بھی ہاں کر دی۔ افشین کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ افشین کا شوہر اچھا آدمی تھا۔ بیٹے کے ساتھ اچھا رویہ دیکھ کر اس کے سارے خدشے ختم ہو گئے۔ کنیز نے بھی خالد کے رشتے کی تلاش جاری رکھی مگر ہر طرف سے ناکامی ہوئی۔ آخرکار خالد کے ایک دوست کی ماں سے رابطہ قائم کیا جو رشتے کروانے والی ماسی کے نام سے مشہور تھی۔ ماسی نے کنیز کو تسلی دی اور رشتے کا وعدہ کر لیا۔ ماسی کو بڑا غصہ اور افسوس تھا افشین کی طلاق کا۔ ماسی اب خالد کے لیے ایسی لڑکی کی تلاش میں تھی جو چن چن کر کنیز سے افشین کے سارے بدلے لے۔ ماسی کو اس معاملے میں بہت جلد کامیابی حاصل ہوئی۔ دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر تسلی حاصل کی اور رشتہ طے کر لیا۔ لڑکی طلاق یافتہ تھی، کنیز کی ٹکر کی تھی۔ اس کا نام فرحانہ تھا۔ فرحانہ نے شادی ہوتے ہی سارے گھر کا کنٹرول سنبھال لیا۔
کنیز 2 سناتی تو فرحانہ اسے 4 سناتی۔ خالد بیوی کی سائڈ لیتا۔ اب کنیز کو افشین کی قدر آئی۔ اس نے کنیز کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ خالد سارے پیسے بیوی کے ہاتھ پر رکھتا۔ کنیز اب پائی پائی کی محتاج تھی۔ وہ سوئی دھاگے کے ہنر سے واقف تھی۔ گزر بسر کے لیے سوئی دھاگا سنبھال لیا۔ اس نے تھوڑے بہت پیسے کمیٹی میں ڈالنے شروع کر دیے۔ خالد اور فرحانہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ افشین کے بھی دوسرے شوہر سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ وہ ایک قدردان شخص تھا۔ اس کے نزدیک افشین ایک ہیرا تھی۔ افشین اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اس نے سارے غم بھلا دیے۔ اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کر دی۔ کنیز نے اپنی جمع پونجی سے اپنے پوتے کے لیے پلاٹ خرید کر گھر بنایا۔ اب اسی کے ساتھ اس گھر میں رہائش پذیر ہے۔ سب اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں۔ یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔